الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، اسلام کے احکامات میں سے ایک رکن ہے حج کرنا۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی۔ اس میں پہلی بات اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ ایک بات۔ دوسری بات نماز کا قائم کرنا، تیسری بات زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی بات رمضان کے روزے رکھنا، اور 5ویں اور آخری بات اللہ کے گھر کا حج کرنا جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ آج مجھے آپ کے سامنے اس 5ویں نمبر یعنی حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کے دن چل رہے ہیں۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان پورے مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد سے جو مہینہ آئے گا اور بقرعید تک یہ سارے حج کے دن کہلاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے حج کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بات کہی ہے آپ اسے سمجھ لیں۔ اللہ فرما رہے ہیں الحج اشہر معلومات،
حج کے چند مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج، اب حج جس پر فرض ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ان مہینوں میں کوئی رفث، کوئی غلط، بے حیائی اور اسی طریقے سے فسق و فجور اور جھگڑے گالی گلوچ والے کام نہ کرے. یعنی جو حج کو جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ ہدایات بیان فرمائی اس قرآن کریم کی آیت کہ حج جب فرض ہو جائے تو اس کے بعد یہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ کام ان دنوں میں نہیں کرنا ہے. لڑائی گالی گلوچ جھگڑے یہ سب باتیں اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور فرمایا کہ جب حج کا سفر کرنے لگو تو آدمی اپنے ساتھ توشہ ساری چیزیں لے جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں انتظامات اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں وما تفعلوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. جب تم جانے کے لیے چلو حج کے سفر کے لیے تو توشہ جو لے جاؤ وہ تقوی کا توشہ لے جاؤ. تقوی کا توشہ سب سے بہترین توشہ ہے. تقوی کیا؟ پرہیزگاری کا، نیکی کا، یہ سب سے بہترین تقوی ہے. یعنی حج کے سفر میں ہی بندے کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ حج کا سفر کرے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک نصیحت ہے جو نصیحت عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. یعنی جن کے اندر سمجھ ہوتی ہے، کچھ بوجھ ہوتی ہے، جو سمجھتے ہیں تو وہی لوگ نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اور جو نصیحت کو نہیں مانتے تو پھر وہ تو ایسے حج آتے ہیں، جاتے ہیں، کرتے ہیں، اس سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. بہرحال فرمایا کہ حج پہ جانے لگو تو جو توشہ تمہارا ہونا چاہیے وہ بہترین توشہ تقوی کا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے سنایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے حج کرو، یعنی اللہ کی محبت میں حج کرو. اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے گھر کا سفر کرو. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرو. اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے گھر کے دیدار کے ساتھ ساتھ اس کا سب سے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرو. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کے گھر کا ارادہ کرو، حج کرو، اللہ کے لیے کرو. من استطاع الیہ سبیلا. ہاں اب یہ اللہ نے فرما دیا کہ حج سب پر فرض نہیں ہے. کچھ عبادات اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں سے ایسی رکھی ہیں کہ جو عبادات ہر امیر و غریب کے اوپر ہے. مثال کے طور پر نماز کا پڑھنا، چاہے وہ امیر ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، غریب سے غریب ہو، سب پر نماز فرض. اسی طریقے سے روزہ، امیر ہو غریب ہو، یہ دو عبادتیں اللہ نے ایسی رکھی کہ سب پر کمپلسری ہے. امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، کیسا بھی ہو، سب کو کے اوپر یہ فرض ہے نماز اور روزہ، یہ دو عبادت. ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مالدار ہیں، صاحب حیثیت ہیں، مال والے ہیں، ان کے اوپر اللہ نے یہ دو عبادتیں فرض کر دی ہیں. ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا، اگر مال ہے تو زکوٰۃ ضروری ہے، فرض ہے. اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ تم حج کا سفر کر سکتے ہو، حج کا سفر کر سکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یعنی مکہ مدینہ آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے وہاں جتنے دن آپ رکیں گے اتنے دن پیسے خرچ کرنے اور ضروریات پوری کرنے کا پیسہ آپ کے پاس موجود ہے. اسی طریقے سے جب تم حج پر جانے لگو گے تو تمہارے یہاں جو گھر والے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے کہ وہ اتنے تمہارے آنے تک اپنی ساری ضروریات اچھی طرح پوری کر سکتے ہیں.
تو اب تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے سفر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ من استطاع، تم میں جو استطاعت رکھتا ہے، جو حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے اور اللہ کے لیے کرے۔ اب استطاعت کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا تو اسی آیت میں اللہ نے فرما دیا آگے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ، جو انکار کرتا ہے استطاعت کے باوجود اللہ کے گھر کے لیے حج کے لیے نہیں نکلتا یا جانا ہی نہیں چاہتا، یا اس سے اگر کہا جائے تو اپنی دنیا بھر کی ضروریات کو سامنے رکھتا ہے، مجھے یہ کام ہے، مجھے ابھی یہ کام ہے، تو یہ جو ساری ضروریات اگر رکھتا ہے تو اللہ نے فرمایا ومن کفر، جو اگر نہیں جانا چاہتا، بے نیاز ہو جاتا ہے، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ استطاعت دی، صاحب حیثیت بنایا، اور پھر بھی اللہ کے گھر کو نہیں جا رہا، دنیا کی ضروریات کو سامنے رکھ رہا ہے۔ مثلا آپ ڈھونڈو گے تو ایسے دنیا میں بہت سارے انسان مل جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے جانے کا پیسہ ان کے پاس دے دیا ہوا ہے اور بہت آسانی سے وہ حج کر سکتے ہیں، ساری سہولتیں ان کے پاس مہیا ہیں، لیکن پھر بھی ٹال مٹول، کوئی کہتا ہے مجھے ابھی لڑکیوں کی شادی کرنا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے ابھی گھر بنانا ہے، کوئی کہتا ہے میرا ابھی فلاں کام ہے، ابھی فلاں چیز ہے۔ تو یہ جو ضروریات حج کے علاوہ سامنے رکھتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے بندے سے میں بے نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ایسے بندے کی۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ بے نیازی ظاہر کرتے ہیں اپنی۔ لیکن سنو دھیان سے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں ایسے بندے کے متعلق۔ ایسے بندے کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود، آنے جانے کا سفر اس کے پاس مہیا ہونے کے باوجود جا سکتا ہے، ساری ضروریات اس کی پوری ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا اور پھر اس کی موت آ جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج کی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اور اس کی موت آ جاتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا یا مجوسی ہو کر مرے گا، کون سی موت مرے گا یہ مجھے نہیں پتا ہے۔ اندازہ کر لو اس سے آپ۔ آج لاکھوں روپیہ بیلنس بینکوں میں مل جائے گا لوگوں کا، لیکن حج کے لیے جانا، وہ ابھی اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور ہمیشہ ہر سال حج کو آگے ڈھکیل رہے ہیں۔ کیا پتا انہیں، کیا یقین ہے انہیں کہ آگے بھی ہماری صحت اسی طرح رہے گی؟ کیا انہیں پتا ہے کہ جس طرح آج اللہ نے ہم کو تندرستی عطا فرمائی ہے ہم آئندہ بھی ایسی ہی تندرست رہیں گے؟ کیا انہیں یقین ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے اور کل کیا ہم صاحب حیثیت اسی طرح رہیں گے؟ کچھ پتہ نہیں انسان کو، حالات کیسے اس کے ساتھ آ جائیں۔ حالات تو اللہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستو، چونکہ یہ حج کے دن چل رہے ہیں اور حج میں جانا ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ نے ارادہ کیا اور ابھی چلے جاؤ، اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ ہم جس طریقے سے دنیا کے بہت سارے کام بہت دنوں سے اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، گھر بنانا ہے اس کی تیاری، اس کی پلاننگ، اس کے لیے پیسے اکٹھا کرنا اور پھر جا کے گھر بنتا ہے، بیٹیوں کی شادی کرنا ہے اس کے لیے پلاننگ کرتا ہے بندہ، اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے شادی کے اخراجات کے لیے پیسے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوستو، حج کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے جن حضرات کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا وہ تو حج فرض ہو ہی گیا، ان کے لیے تو اب جانا ضروری ہے، تو وہ اگر ابھی تک نہیں گئے تو اب اس کا ارادہ کر لیں، اب اس کی تیاری کر لیں کہ نہیں انشاءاللہ اس سال تو ہم نہیں جا سکے لیکن آئندہ ہم ضرور جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو صاحب حیثیت نہیں ہے
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کم از کم وہ نیت تو رکھیں اپنے پاس، اپنے دل میں یہ داعیہ تو پیدا کریں، اور داعیہ پیدا کریں، توفیق دینے والا اللہ ہے، اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے بھیجنا چاہے تو ایسے اپنے بندوں کو تیار کر دیتا ہے کہ جو اس کے آنے جانے کا سارا انتظام کر دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر چاہیے کہ ہم اللہ کے گھر کے جانے کے لیے اس کی محبت میں سرشار ہو کر ارادہ بنائیں، اخلاص نیت کے ساتھ دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ مجھے اپنا گھر دکھا، اپنے حبیب کا روضہ دکھا، روضہ رسول کی محبت، اللہ کی محبت۔ اس تقاضے کے ساتھ اگر بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی زندگی میں اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اگر استطاعت کے باوجود نہیں جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور میں نے جو بات سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یقین نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی اگر حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہیں گیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرد حضرات یہ تو جہاد میں جاتے ہیں، اور جہاد بہت بڑا افضل عمل ہے۔ جہاد میں تو ثواب اتنا کہ اگر جیت کر آئے تو غازی کہلائے، اگر شہید ہو گئے تو سیدھا جنت پہنچ گئے، اور اتنی فضیلت، اتنا درجہ، اتنا ثواب کسی اور عبادت میں نہیں۔ تو ہم عورتیں کیا آپ کے ساتھ غزوات میں، جنگوں میں شریک ہوں؟ یہ پوچھا جناب ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، تمہارا سوال بھی ٹھیک ہے، ولیکن افضل الجہاد واحسنہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ عائشہ یہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے کہ تم جہاد میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں ملتا، لیکن عورتوں کے لیے، تمہارے لیے جہاد جیسا ثواب اور جہاد جیسی فضیلت حاصل کرنا ہے تو تم حج کرو۔ تم حج کرو گی، وہ مجاہدین کو اللہ جو ثواب، جو مقام عطا فرمائے گا، جنگ میں جہاد کرنے پر عورتیں اگر صرف حج کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ ثواب، وہ مقام عطا فرمائے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ پوچھا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سال سے لے کر اپنی وفات تک کبھی میں نے حج ناغہ ہی نہیں کیا، ہر سال آپ حج کو جاتی تھی۔ اس بنیاد پر میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ یہ بات ہم اپنے گھر کی مستورات کو بھی بتائیں کہ حج یہ بہت افضل عمل تمہارے لیے ہے۔ اسی بنیاد پر تم جہاں اپنے شوہر کی کمائی کا بہت سارا حصہ بازاروں میں اپنے فیشن کے لیے، اپنے خوبصورت لگنے کے لیے، اپنے آپ کو شو کرنے اور دکھانے کے لیے خرچ کرتی ہو، ان پیسوں کو اگر جوڑ جوڑ کر جمع کر لو تو اللہ کا گھر دیکھاؤ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کراؤ، اور یہ کر آنا تمہارے لیے جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، یہ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عورتوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا، یہ داعیہ ان کے اندر بھی پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہم نے کتاب میں پڑھا کہ ایک عورت تھی، اللہ کی بڑی نیک خاتون تھی، بظاہر اسباب اس کے پاس نہیں تھے اور وہ اللہ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کپڑے کی وہ سلائی کیا کرتی تھی، اس نے اللہ کے گھر جانے کے لیے مستقل رات دن 9 سال مکمل لوگوں کے کپڑے سل کر دیے، اور 9 سال کے بعد اللہ نے اس کے لیے وہ انتظام فرما دیا۔ یعنی اتنا مجاہدہ، اتنی مشقت اس نے اٹھائی کہ مجھے اللہ کے گھر کو جانا ہے، دیدار کرنا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے دل میں ہمیشہ جذبہ رکھنا چاہیے. حاجیوں کو بھیجتے وقت اپنے دل میں بھی وہ آرزوئیں، وہ امنگیں اٹھنی چاہیے کہ آج یہ اللہ تو نے اس بندے کو اپنے گھر بلایا، اسے اپنا مہمان بنا لیا، مجھے بھی بلا لے اپنے گھر، مجھے بھی اپنا مہمان بنا لے. اور اپنے ساتھ اشک میں، آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی بلائے، اپنا گھر دکھائے. تو بہرحال ان دونوں آیات میں آپ نے سنا. اب سنیے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، دو عمروں کے درمیان تمہاری کی گئی ہوئی ساری خطائیں، یہ دونوں عمرے کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان دو عمروں کی وجہ سے درمیان میں کی گئی ہوئی خطائیں اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. یہ اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں عمرہ کرنے پر. اسی طریقے سے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اور مقبول حج یعنی جس نے حج کیا اور اللہ نے اسے قبول کر لیا تو اب اس کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. اس حج مقبول کے بدلے میں اللہ صرف جنت عطا فرمائیں گے، یہ اس حج مقبول کا بدلہ ہے. تو اب اندازہ کر لو کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کے اس ایک احکامات میں سے ایک رکن یعنی حج پر عمل کرنے کی، کہ اللہ درمیانی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر حج اس کا اللہ نے قبول کر لیا تو سمجھ لو کہ جنت اس کے لیے لازم ہو گئی. اسی طریقے سے ایک دوسری بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفس، اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کیا، حج کے دوران کوئی اس سے غلط کام نہیں ہوا، ولم یفسق، کوئی فسق و فجور گناہوں والا کام نہیں ہوا، رجع کیوم ولدتہ امہ، اس طریقے سے جس نے حج کیا کہ حج کے جو پورے دن ہیں 40 دن مثلا ہے تو وہ ان دنوں میں کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوا، کوئی غلط کام نہیں ہوا، گالی گلوج اپنی زبان سے کسی کو نہیں دیا، بد زبانی نہیں کی، بد کلامی نہیں کی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا، اور اس طریقے سے پورے 40 دن محض اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا. تو سنو کیا فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ حاجی اس طرح حج کر کے لوٹتا ہے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اس کے ماں نے اسے جنا. رجع کیوم ولدتہ امہ، جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے آنے والا بچہ کسی قسم کے گناہ کا بوجھ اس کے اوپر نہیں ہوتا، وہ بالکل معصوم صاف و شفاف ہوتا ہے، ایسے ہی بہترین حج کر کے لوٹنے والا اس دن اللہ اسے اتنا پاک و صاف کر دیتے. تو آپ اندازہ کر لو کہ حج کرنے کی کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی اہمیت فرما دی پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حج کے لیے مشتاق ہو جایا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کا حکم آ جائے تو فوراً رخت سفر باندھتے تھے، اجازت لیتے اور چل پڑتے. صحابہ کا یہ حال تھا، بے شمار صحابہ کرام نے حج کیا. اسی طریقے سے آپ کے بعد تابعین کا حال یہی تھا. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے امام صاحب نے سب سے پہلا حج 96 ہجری میں کیا اور اس کے بعد سے وفات تک ہر سال حج کرتے رہے. زندگی میں 55 حج کیے. یہ ہمارے امام صاحب کا حال ہے. اور امام بھی ایسے ہی ہیں، روایات میں آیا کسی نے 30 حج کیے، 40 حج کیے. ایک مشتاق رہا کرتے تھے، شوق تھا، کیونکہ حج کا یہ سفر
عشق و مستی کا ایک سفر ہے. اس حج کو سمجھنے کے لیے اللہ کی محبت میں ڈوبنا پڑے گا, تب سمجھ میں آئے گا کہ حج کا مزہ اور اس کی لذت کیا ہے. جس طریقے سے آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے, عشق ہو جائے, تو آپ دیکھو کہ آپ خود سمجھو گے کہ ہر جگہ آپ سب سے پہلے اس کی تعریف کرو گے, ہر جگہ اسی کی تعریف میں اپنی زبان کو تر رکھو گے. اسی طریقے سے اگر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. اور دنیا میں اگر آپ کی کسی سے محبت ہو جائے تو آپ دیکھو گے کہ اس محبت میں اس کے لیے ہمیشہ ہر کچھ سب کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے, مشقتیں اٹھانے کو تیار ہو جائے گا. کتنی بھی راستے میں تکلیفیں آئیں, لیکن جس سے محبت ہے اس کی خاطر محبت تکلیفیں اٹھائے گا بندہ. اگر اللہ سے آپ کا عشق ہو جائے, اللہ سے اگر آپ کی محبت ہو جائے, تو آپ دیکھو کہ کتنے ہیں جو محبت کرنے والے. ابھی رمضان کا مہینہ گزرا, ایک مہینہ صبح سے شام تک صرف اللہ کی محبت کے لیے تو روزے رکھے, بھوکے رکھے, اور یہ بھوکا رہنا گوارا ہو گیا. صبح سے شام تک نفس کو تکلیف دینا ایک اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا انسان اس کے لیے آسان ہو گیا. اسی طریقے سے آپ دیکھو دنیا میں اگر کسی سے آپ کو محبت ہو جائے تو اس کے اوپر آپ کتنا اپنا مال و دولت اٹھائیں گے, سوچتے ہیں کہ کتنا آئے اور میں خرچ کر دوں. اس دنیا کے کسی بندے پر اگر محبت میں گرفتار ہو کے, عشق مجازی میں گرفتار ہو کر بندہ اپنے گھر بار دولت کو لٹا دیتا ہے. کاش اگر یہ محبت, یہ عشق اللہ سے ہو جائے. اور یقیناً جن بندوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے, آپ دیکھو گے کہ ابھی رمضان میں انہوں نے کتنی زکاتیں نکالی, کتنا راہ خدا میں خرچ کیا, کتنا صدقہ خیرات کیا, کتنی نفلی تمام خیرات کیے, کہ اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا, اللہ کی محبت میں سب کچھ کیا. اسی طریقے سے بندہ دنیا میں اگر اس سے کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے لیے سب کچھ فنا کر دینے کو تیار ہوتا ہے. اگر اسی بندے کی محبت اللہ سے ہو جائے تو اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے, اپنے مال و دولت کو لٹاتا ہے, نفس کو شاک میں ڈالتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لو کہ دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے, حالانکہ یہ فرضی محبت ہے, حقیقی محبت نہیں ہے, اسی لیے اس کو عشق مجازی کہا جاتا ہے, مطلب کی دوستی ہے, مطلب کی محبت ہے. کاش یہ محبت اللہ سے ہو جائے. دنیا میں کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے واقعی محبت کیا اور تاریخ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے. مثلا مجنو کو لیلا سے محبت ہو گئی تھی, یہ عرب کے لوگ تھے. آج تاریخ لکھنے والے نے ان کی ہسٹری لکھ دی اور ایسا لکھا کہ واقعتاً مجنو حقیقت میں اس کو محبت ہو گئی تھی. کتنی محبت ہو گئی کہ لیلا کے گلی سے, در و دیوار سے اس کو محبت ہو گئی تھی. اتنی محبت میں وہ فنا تھا, اور لیلا کے در و دیوار کو دیکھ کر اس کو تسلی دے لیا کرتا تھا. اور یوں لکھا کتابوں میں کہ اگر لیلا کی گلی سے کوئی کتا بھی آ گیا تو اس کے لیے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی چادر کو بچھاتا اور کہتا کہ کتے سے کہ تو اس پر سے گزر جا, کیونکہ تو جہاں سے گزرا ہوگا ہو سکتا ہے میری لیلا بھی وہاں سے گزری ہو. تو یہ اس کی محبت تھی, اور اس محبت میں اسے یاد نہیں رہتا تھا, حالانکہ اس کو مارا جاتا, پیٹا جاتا. لیلا کے خاندان والے اس کو کتنے بار مار مار کر پہاڑوں تک پہنچا دیے, لیکن وہ تھا گرفتار. خود مجنو کا والد سوچنے لگا کیا اس کے اوپر بھوت سوار ہے. اور لیلا, آپ سوچ رہے ہوں گے بہت خوبصورت کوئی ہیروئن نہیں تھی, وہ اتنی کالی تھی کہ عربوں نے اس کا نام ہی رکھا لیلا. لیلا کہتے ہیں سیاہ رات کو, کالی کلوٹی تھی, لیکن محبت میں گرفتار ہو گیا تھا. اور یہ مجنو کا نام امرؤ القیس تھا, عربی ہیں دونوں. اس کے باپ نے پکڑ کر کے مجنو کو خانے کعبہ لے کے گیا اور خانے کعبہ کی چادر پکڑ کر کے کہا کہ بیٹا توبہ کر, یہ میں کہاں گرفتار ہو گیا. تو اس نے خانے کعبہ کی چادر پکڑی اور باپ کے کہنے پہ کہتا ہے الہی تبت من کل المعاصی,
اے اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں۔ باپ نے کہا بہت اچھا ہوا، میرا بیٹا سدھر گیا، خوش ہو گیا کہ چلو سارے گناہوں۔ لیکن اگلا شعر سنو اس کا، اگلے میں کہتا ہے وَلَكِنْ حُبِّ لَيْلَا لَا أَتُوبُ، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ کرنے والا نہیں ہوں۔ باپ نے کہا تو تیری ماری میں یہاں تک لے کے آیا پھر بھی تیرا یہی یاد۔ تو یہ اس کو ایک محبت ہو گئی تھی۔ کاش میرے عزیز دوستو یہ محبت بندوں کو اللہ سے ہو جائے تو آپ کو پھر اللہ کے گھر جانا آسان ہوگا، اس کے گھر کا چکر لگانا آسان ہوگا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کو اپنے سر کے بال نکلوانا آسان ہوگا، مینا مزدلفہ میں اس کے لیے جھکنا آسان ہوگا، عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں سے آنسو گرا کر لمبی لمبی دعائیں مانگنا آسان ہوگا، سب کچھ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ کاش آپ اللہ کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائیں جتنا مجنو لیلا کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ تو یہ اصل میں عشق حقیقی ہے۔ تو یہ سارا خانے حج کا جو سفر ہے اس کو مستی کا ایک سفر ہے، اسی لیے اس میں یہ ساری عبادتیں ہیں۔ عبادتیں بظاہر سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے گھر کا چکر لگانا، کبھی حجر اسود کو چومنا، کبھی صفا مروہ کی صحیح کرنا، مینا مزدلفہ جانا، مینا میں جا کے اللہ کے راہ میں جانور قربان کرنا، اور کبھی اللہ کی محبت میں اور شیطان کی نفرت میں وہاں کنکریاں مارنا، یہ کیا ہے؟ یہ سب عشق و مستی کا ہی تو سفر ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت پیدا کرو۔ تو بہرحال عزیز دوستو چونکہ حج کے دن چل رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس لیے رکھا کہ کچھ تو چلے گئے، کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ آگے جائیں گے، لیکن بہرحال جب جائیں تو اس طریقے سے 100% مکمل یہیں سے اپنے آپ کو پاکیزہ صاف ستھرا بنا کر جائیں، تاکہ حج سے جب لوٹیں تو ایسے لوٹیں جیسے کہ ان کے معنی میں آج ہی جنا ہو، سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر لوٹیں۔ اور یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم کہاں جا پائیں، ہمارے پاس کیا حیثیت ہے۔ جب حج فرض ہوا اللہ نے اعلان کروایا، جانتے ہو کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اور اسماعیل ان باپ بیٹوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے نا، انہی باپ بیٹوں نے اس کی در و دیوار کو تعمیر کیا۔ جب مکمل تعمیر ہو گئی تو اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم لوگوں میں اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ اعلان یہ کر دو کہ لوگ میرے اس گھر کے حج کے لیے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالی میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اور جس وقت خانہ کعبہ تعمیر ہوا وہ تو جنگل تھا، پورا بے آب و گیا جنگل جہاں ہرے درخت بھی نہ ہو، میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ تو فرمایا باری تعالیٰ نے کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، اس آواز کو لوگوں کے دلوں تک، روح تک پہنچانا تیرے رب کا کام۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اس وقت جو انسان تھے ان انسانوں کے دلوں تک پہنچایا، اس وقت جو لوگ ماؤں کے پیٹ میں تھے ان ماؤں کے پیٹ میں آواز پہنچایا، اس وقت جو لوگ ابھی باپ کی پیٹھ میں تھے، صلب میں تھے، اللہ نے وہاں انہیں پہنچایا۔ اس وقت کچھ لوگ ابھی باپ کی پیٹھ میں بھی نہیں آئے تھے، ابھی وہ اناج کا ایک بیج تھے، کھیتی اور زمین کے اندر ان کی روح تھی، اللہ نے وہاں بھی انہیں پہنچایا۔ اور ابھی وہ زمین میں بھی نہیں آئے تھے، ابھی ان کا بننا اللہ کی طرف سے طے نہیں تھا، لیکن عالم ارواح میں ان کی روح موجود تھی۔ اللہ نے ابراہیم کی آواز کو، ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دعوت کو اللہ نے وہاں عالم ارواح میں بھی پہنچایا۔ اسی لیے جن جن کی روحوں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، فوراً اللہ نے انہیں دنیا میں آنے کے بعد حج کی سعادت نصیب فرمائی۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کسی کو بچپنے میں عطا فرماتا ہے، کسی کو جوانی میں عطا فرماتا ہے، اور کسی کو پوری زندگی اللہ توفیق نہیں، حج کے بالکل اس کی
उम्र के आखिरी हिस्से में अल्लाह उसे अता फरमाता है। लेकिन बहरहाल जिन हजरात ने भी लब्बैक कहा, अल्लाह ताला ने उसकी लब्बैक को सुना है और जरूर अल्लाह उसे हज अता फरमाएंगे। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि भले हमें नजर ना आ रहा हो असबाब, लेकिन दिल में इरादा करें, तमन्ना आरज़ू होनी चाहिए कि अल्लाह मुझे तू पहुंचाने वाला तू है। अल्लाह देखो अपने बंदों को तैयार करता है, असबाब उनके दिलों में पैदा करता है और वो इन बंदों को पहुंचाते हैं। तो बहरहाल अजीज दोस्तों, हमें दिल में कम से कम दाइया तो पैदा करना चाहिए, इरादा तो पैदा करना चाहिए। और बहरहाल जिनको साहिब हैसियत बनाया तो उनको चाहिए कि वो बिल्कुल मुकम्मल पुख्ता इरादा करें। क्यों इरादा करें कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाई, अगर मौत आ गई तो कोई जरूरी नहीं है कि तुम मोमिन होकर मरोगे, क्योंकि तुमने खामखा हज को अल्लाह के यहाँ जाने को टाला, आगे पीछे किया। तो बहरहाल ये चंद जरूरियात थी और इसका तकाजा ये है कि मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हम अल्लाह की मोहब्बत में डूब कर अल्लाह के घर का इरादा करें, दिल में दाइया पैदा करें, नीयत करें कि अल्लाह मुझे भी पहुंचा, मेरे लिए भी वो असबाब पैदा कर, मेरे लिए भी वो जरूरियात पैदा कर। अगर अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखा है तो जरूर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अल्लाह ये इबादत की तौफीक अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता